بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب تخت پر بیٹھے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے، جن کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کی تو ہدہد کو غائب پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا چند گھنٹوں میں مجھے نظر نہیں پڑتا، یہ سچی مچی غیر حاضر ہے، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضر کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر پرندوں کی پرنچیوں کو زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیا تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور میں پختہ یقین سے خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا۔ اس کے وزیر اور مشر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام ماداب ہے، یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے تندہ ہوا، اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوانہ خاص ہے جس میں تخت ہے، بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ، سب لوگ آفتاب پرست ہیں، ان میں خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس کے بدن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اس سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ سے کروا دیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہدہد کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل پر پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائے کہ ہدہد کہاں سے آیا۔ ملکہ اپنی گود پر پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ معزز مکرم، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پتہ مکتوب علم میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان داؤد علیہ السلام کی بات نبی پر نہیں اتری۔ میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کیسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کی دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ عقل مند تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی، وہ با اختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا، پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف ایک بہت ہی اہم اور واقعیت والا خط ڈالا گیا ہے، جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حرابی اور وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت مرادی کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی جھکنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب جو آپ کو حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملے آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب اور دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، گروا دی جاتی ہیں، کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچایا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیے اور طائف بھیجے جائیں، پر ملکہ کو مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے، اور اگر وہ طائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں اور اس سے مقابلے کرنے کے لیے دنیاوی مسائل کا کام دے سکیں گے، اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے طائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ طائف تیار کروائے۔ انہوں نے طائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درج کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن تھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس پہننے میں ملبوس تھے۔ مطلوب ایسا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ طائف ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیوں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اگر گروہوں نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آئے، جبکہ دوسرے گروہوں نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمہ چند آزمائشی
سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا، یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈلوا دیں۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے۔ انہیں کہنا ہے اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے۔ اگر اس کا رویہ محتمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا، کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگے ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمے لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا، اب دوسرا موتی سامنے رکھا اور بولا، اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی۔ اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا تو راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کرا دیا۔ دربار کو بھی عزائے سرنو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے اور دوسری جانب وزیروں اور عمالے سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑے دیکھا، آگے آگے تیموروں کی قطاروں، پھر جنات کی صفیں تھیں اور راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیشے قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخرہ کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرت ہم میں نہیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے
12,000 سردار مخاطب کیے جن کے تحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اٹھاتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور مطیع ہو کر آ رہی ہیں۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جن و انسان سب ہی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بعش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار لے کے آنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتے ہیں، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جائے اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت ہی وسیع اور وزنی، جس سے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں، اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں مقفل کر رکھا تھا، جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جس کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بیشتر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا؟ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف بن برقیہ درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، آپ کے خالہ زاد تھے، ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہے، یعنی توریت، اور بعض کے نزدیک اس علم سے مراد باری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد، یعنی آصف برقیہ کو ہدیہ کے دفتر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا۔ وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس کا تخت نکل آیا، تو آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تک کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف برقیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ یہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تخت اسی کا ہے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر
اور راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناموس کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ، جس پر عہدہ عنبر اور خوشبو لدی تھی، بہت سونے ہیرے جواہرات لے کر آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں پر یہ یہاں پر کیسے؟ مطلب وہ اس سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا محل، اس کے محافظ اور کہاں کھڑے پہرے اور دار، اس کا تخت، یہ کیسے ممکن ہے؟ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی، گویا یہ وہی داؤد تھے، یعنی انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی، وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ جب اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جائے جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس صبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لباب حوض تھے۔ شیشے بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈیاں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے گھوڑوں جیسی ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسے کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پائنچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی غلط تھی، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں، چونکہ بے نکاح تھی۔ پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے استرے سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بنواؤ جس سے بال جاتے رہیں، اور جنوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دعا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کی ملازموں کو، وحشت تہواروں کو، اور جن و انس کی اطاعت و فرمانبرداری کو، اور آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا۔ اس کے ہوش آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنے محل، اپنی سلطنت اسے ہچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن و تعمیر کا نامون تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی و مشرقی حصے میں 360 اور ہر طرح کے اس انداز سے بتایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب اس کے عین سامنے کے طاق سے غروب ہوتا، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغرب سمیت اگلے طاق میں غروب ہوتا چڑھتا۔ ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔
وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس یہ سبز ذہانت و فداانت میں بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات تفاسیر اسرائیلی روایت میں رقم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں اپنی ملک سبا کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبش ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔